الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، گزشتہ سے پیوستہ موضوع جمعۃ المبارک، شیطان کا تعارف اور اس کا طریقہ واردات قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اسی سلسلے کا ایک اور عنوان آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری جمعۃ المبارک ہوگا، جس میں تمثیلی حکایات کے ذریعے بتایا جائے گا کہ شیطان اپنے طریقہ واردات کو کس طرح پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے اور انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ تو آج اس سلسلے کا تیسرا عنوان ہے۔ برادران اسلام، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے اور معلوم ہو چکی ہے کہ شیطان انسان کا اور بطور خاص مسلمان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان اور اس کے حواری، ان کا انجام جہنم ہے، اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور ماننے والوں کا انجام جنت کی شکل میں ہے۔ شیطان کے حوالے سے سب سے پہلے آج انشاءاللہ العزیز مختصر طور پہ شیطان کی جو کہانی ہے اور شیطان کا جو معاملہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں قرآن پاک میں جو ایک حکم بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد دو خبریں دی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد شیطان بنا کیسے، قرآن کی زبانی شیطان کی کہانی مختصر طور پہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، اس بات کو تم نے دھیان میں رکھنا ہے کہ شیطان کہیں تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، کسی فتنے میں تمہیں مبتلا نہ کر دے، اور کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، جیسا کہ تمہارے باپ کو انہوں نے، اس شیطان نے جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں جو ہے تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور شیطان کا پیروکار نہیں بننا، شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، کیونکہ اس سے پہلے تمہارے والدین کو یہ جنت میں سے نکلوا چکا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے یہ نکلوا چکا ہے۔ اب یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے محتاط رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور وہ ایک آزمائش کے مرحلے سے گزرے تھے
اب یہ تمہارے اوپر بھی اپنا جال لگائے گا اور تمہیں بھی اپنی مکاریوں سے متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا تم نے بچ کے رہنا ہے، محتاط رہنا ہے اور اس کے جال میں نہیں پھنسنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے اور حکم بھی دے دیا ہے۔ آگے شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خبریں دی ہیں تاکہ ہمیں اس کی مکاریوں کے حوالے سے علم ہو جائے اور ہم اس کی مکاریوں کا شکار نہ ہوں۔ پہلی جو خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن پاک میں، اسی آیت سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا لشکر تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن تم شیطان اور اس کے لشکر کو دیکھ نہیں پاتے۔ ویسے مقابلہ کھلم کھلا ہے، انسان کا کھلم کھلا شیطان دشمن ہے، لیکن وہ سامنے آ کر وار نہیں کرتا، نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں شیطان دکھائی نہیں دیتا اور اس کا لشکر دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ وسوسوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے، تصورات کے ذریعے اپنا کام کرتا ہے، اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس حوالے سے تم نے دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر برا خیال آئے تو سمجھ جاؤ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر اچھا خیال آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ رحمان کی طرف سے ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی، اور قرآن پاک کی زبان میں یہ الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں ہمیں ایسے اذکار، ایسے مسنون وظائف اور ایسے الفاظ اور کلمات بتا دیے ہیں، جب ہم ان کو پڑھیں گے تو شیطان اور اس کا لشکر ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں بات وہ بتا دی گئی ہے جو حقیقت ہے کہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو ہے یہ کھلم کھلا دشمن، لیکن یہ سامنے دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، اپنی واردات یہ ڈالتا ہے وسوسوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے، تصورات کے ذریعے، بگڑے ہوئے ماحول کے ذریعے، صحبت کے ذریعے، ارادوں کے ذریعے، نیتوں کے ذریعے یہ تمہیں ورغلائے گا، اور کھلا کھلا دشمن ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو جو دشمن نظر آ رہا ہو اس سے مقابلہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن جو نظر نہ آ رہا ہو اس کے بارے میں زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا وار اچانک بھی ہو سکتا ہے اور غیر متوقع طور پر وہ زیادہ سخت حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کے بارے میں بتائی ہے، پارہ نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا کہ شیطان کا جو داؤ ہے یہ اللہ کے نیک بندوں پر اور مسلمانوں پر اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر نہیں چلتا۔ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے مسلمان بندے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں وہ شیطان کے قابو میں نہیں آتے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ شیطان کے قابو کون آتے ہیں؟ وہ جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو شرک کرتے ہیں، یعنی وہ تو کلم کلا کافر ہیں، جو شرک کرنے والے کافر ہیں وہ تو ویسے ہی شیطان کے پورے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس سے دوستی کرتے ہیں، دوستی کرنے کا مطلب کیا کہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتے وہ اس کے دوست ہوتے ہیں، لہٰذا ان پہ اس کا وار بڑا کارگر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نجومی، یہ جعلی پیر اور یہ جگہ جگہ شعبدہ باز جادوگر بیٹھے ہوئے اور یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، یہ سب شیطان کا ان سے رابطہ ہوتا ہے۔ غیب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، تو شیطان کے یہ دوست بنے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو پوری طرح استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ دائیں بائیں بہت ساری دکانداریوں اور اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو ورگلا رہے کہ ہمارا علم دنیا کے آخری کونے تک کرتا ہے، محبوب آپ کے قدموں میں کاروبار ترقی کرے گا، ہر قسم کی قسمت سنور جائے گی اور کاروبار چلنے نہیں بلکہ دوڑنے لگے گا۔ بڑے بڑے دعوے ان کے لکھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پورے شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اور شیطان ان کو پوری طرح معاشرے کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیات کی زبان میں سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ
علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ شیطان کا کنٹرول نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے، اسلام قبول کر لیا اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے، توکل کرتے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے شیطان ان پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا، قابو نہیں کر سکتا. اور اس کے سب سے اہم فرد تو انبیاء کرام ہیں، ان پر تو شیطان کی رسائی ممکن ہی نہیں. لیکن جو انبیاء کرام کے سچے پیروکار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی شیطان کے چنگل سے محفوظ رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے. اب پھنستے کون ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا ہے. فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، بے شک شیطان ان کو قابو میں کر لیتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو شرک کرتے ہیں. اب دوستی کرنے والے کون ہیں؟ میں نے تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دیا ہے. یعنی جو بھی قرآن و حدیث کے مخالف چل رہا ہے وہ شیطان کا دوست ہے، تو اس کے اوپر شیطان جو ہے اپنا تسلط جما لیتا ہے. اور جو مشرک ہے وہ تو کلم کلا جو ہے اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور اس کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. اب یہ پتہ چل گیا کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے. شیطان یعنی عام طور پہ یعنی جو کھلم کھلا جو ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے جیسے مشرک اور کافر، اس کو اس کے وسوسوں کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی گمراہ ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متوکل ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر بھی اس کا وار نہیں چلتا. اب یہ جو ڈاما ڈول سے ہوتے ہیں نا، آدھے اسلام کے اندر اور آدھے باہر، کچھ اسلام پہ عمل کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، یہ اس کے اصل ٹارگٹ ہے. ان کو یہ گمراہ کرنے میں پوری طرح کامیاب ہوتا ہے. یعنی کافر جو گمراہ ہو چکے ہیں اس کو تو ان کے وسوسوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی گمراہ ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام وہ بھی بالا تر ہے، اور جو انبیاء کرام کے سچے پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا لیتا ہے. اب یہ جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر بلکہ ادھر، یہ جو درمیان میں ہوتے ہیں، کچھ دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پہ نہیں کر رہے ہوتے، اور کچھ اچھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کر، یہ لوگ اس کا خاص ٹارگٹ ہے. ان کو یہ گمراہ کرنے میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ دو خبریں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتائی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اب یہ شیطان بنا کیسے ہے؟ شیطان جو ہے یہ بنا کیسے؟ اور یہ پہلے تو عبادت گزار تھا اور سیدھے راستے پر تھا، لیکن اس کو برباد کیا ہے تکبر نے، غرور نے اس کو برباد کیا. اب یہ کیسے برباد ہوا؟ قرآن کی زبان میں اس کی ساری کہانی سن لیں. میں آیات پڑھتا جاتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیطان کیسے بنا اور یہ کیسے دھتکارا ہوا بنا اور اس پر کیسے لعنت پڑی. یہ میرے سامنے پارہ نمبر 23 ہے اور سورہ صاد کی آخری آیات ہے، آخری رکوع ہے. وہاں سے آپ خود نکال کر یہ شیطان کا پورا قصہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے یعنی ابتدائی طور پہ گمراہی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے اور یہ کیوں گمراہ ہوا اور اس نے کیا کہا اور اللہ نے اس کو کیسے اپنی بارگاہ سے نکالا، اس نے آگے سے کیا کہا، اللہ نے جواب میں کیا کہا، یہ ساری باتیں سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، کہ میں جو ہے مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں نے انسان کا پتلا بنا لیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو وہ سب کے سب جو ہے تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. یہ سجدہ تعظیمی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا، سجدے کی دو قسم ہوتی ہیں، سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی یعنی سجدہ عبادت. تعظیم کا سجدہ سابقہ شریعتوں میں جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو وہی سجدہ کروایا گیا جس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے. سجدہ عبادت نہیں تھا کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور تعظیم کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یعنی تعظیمی سجدہ کریں. یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن رسول پاک کی شریعت میں سجدہ عبادت بھی غیر اللہ کو حرام ہے اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. بعض پیروں کے دروازے پر کئی مرید سجدے کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو وہ کفر کے مرتکب ہو رہے، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں غیر خدا کو سجدہ عبادت بھی حرام ہے اور سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، بلکہ رکوع کی حد تک کسی کے لیے جھکنا حرام ہے.
رکوع کی حد تک، یعنی کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ عاجزی اختیار کر لی تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی ہو، سردے کی حالت تو بڑی دور کی بات ہے، رکوع کی حالت تک اس کے لیے جھکنا جائز نہیں ہے کہ بندہ رکوع کی کیفیت میں چلا جائے۔ بعض لوگ اس طرح ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اور اتنا جھک رہے ہوتے ہیں کہ رکوع کی کیفیت بن جاتی ہے، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بزرگوں کی، نیک لوگوں کی تعظیم کریں، ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں اور ان سے پورا جو ہے احترام کا رشتہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن شریعت کی حدوں کو پھلانگ نہیں سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے یکجان ہو کے سجدہ کیا، یعنی سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ انسان جو ہے یہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ اگر انسان بن جائے، انسان اگر واقعی انسان بن جائے تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، یہاں سے ابلیس بنایا۔ یہ شیطان کے کئی نام ہیں، عزازیل اس کا پہلا نام ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ قرآن و حدیث میں شیطان کے لیے شیطان کا لفظ آیا ہے، طاغوت کا لفظ آیا ہے، ابلیس کا لفظ آیا ہے، یہاں ابلیس کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آگے فرمایا استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر کرنے کی وجہ سے، یعنی اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو برتر سمجھا، اللہ فرماتا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اور ابلیس کا مکالمہ ہے، وہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس شخصیت کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھ کو منع کیا؟ تو شیطان نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ نے جب یہ سوال کیا اور ساتھ یہ بھی پوچھا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا یا تو پہلے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا، شروع سے ہی تیرے ذہن میں تکبر تھا، کس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا اور میرے حکم کو پامال کیا؟ آگے سے شیطان کیا کہتا ہے سنیں، بجائے معذرت کرنے کے، بجائے توبہ کرنے کے، بجائے ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ کرنے کے، آگے سے کہتا ہے قال انا خیر من، یا اللہ میں نے اس کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اس سے زیادہ بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ آگے اس کا جواب بھی دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ آگ کی فطرت میں برتری، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور مٹی کی جو فطرت ہے اس میں پستی، مٹی جو ہے عاجزی اور نیچے دبی رہتی ہے، تو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا، مٹی مفضول ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اب اندازہ کریں اس کا شیطان ہونا تو یہی سے ثابت ہو گیا، بجائے اللہ سے معذرت کرتا، معافی مانگتا، گڑ گڑاتا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر تیرا آرڈر ہے تو میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آگے سے دلیلیں دینے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی تو فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہو چکا ہے۔ اللہ نے بھی پھر اس کو دھتکار کے نکال دیا، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت برستی رہے گی۔ اس کو مردود کر کے نکال دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی توبہ کے دروازے بند کر دیے تھے، یہ تکبر چھوڑ کے رجوع کر لیتا، معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے معافی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ پتہ چلا جو گناہ کر کے اکڑ جائیں وہ شیطان کے راستے پر ہے، اور جو گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے وہ رحمان کے راستے پر ہے۔ گناہ بندے سے ہو جاتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن انسان غلطی پر قائم نہیں رہتا، شیطان غلطی پر قائم رہتا ہے اور اس پر اکڑ جاتا ہے اور ضد کرتا ہے۔
اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھی بھیج دی، اور آگے سے پھر اس نے اب بھی معذرت نہیں کی. آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تیرے بندوں کو اپنے ہی راستے پر یعنی غلط راستے پر، گناہ کے راستے پر لانا چاہتا ہوں. مہلت مانگنے لگا، اب بھی عقل نہیں آئی. اللہ نے بھی فرمایا قال فإنک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی، جو تم نے مہلت مانگی ہے وہ مہلت تمہیں مل گئی ہے. الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک تمہیں مہلت دے دی گئی ہے، تو جو کچھ کر سکتا ہے میرے بندے کے ساتھ کر لے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک اس تجھے مہلت دے دی گئی ہے. آگے سے اب بھی باز نہیں آیا، اب بھی اپنی ضد پر قائم رہا. آگے سے کیا کہتا ہے؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے ان سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. یعنی تیرے جتنے بھی بندے دنیا میں آئیں گے، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. قسم اٹھا کے کہا، بجائے معافی مانگنے کے مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی پہلے خود گمراہ ہوا، آگے گمراہ کرنے کے دعوے کر رہا ہے کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. لیکن یہاں شیطان نے تھوڑی سی بریک لگا دی. تھوڑی سی بریک کیا لگائی؟ یعنی جھوٹ بولنے سے یہاں اس نے یہ بھی بچا ہے. پتہ چلا جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان بھی یہاں گویا کہ شرما گیا. آگے کیا کہتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو صرف تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا. مان گیا، تسلیم کر گیا. پہلے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن ساتھ ہی استثناء کر دیا جو تیرے مخلص بندے، نیک بندے، تجھ پر بھروسہ کرنے والے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. یہ تسلیم کر گیا. اور سب سے مخلص بندے تو انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد جو انبیاء کرام کے سچے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شیطان کے چنگل سے بچا لیتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں کے اندر شامل فرما دے. یہ اس نے کہا. اللہ نے پھر آخری بات کی اور یہ مکالمہ ختم ہوا. اللہ نے فرمایا قال فالحق والحق اقول، اب یہ بات حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں. اللہ نے آخری بات کی لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، مجھے بھی اب یہ قسم ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا. تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میں تیرے پیروکاروں سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا. تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، جو بھی تمہارے راستے پر چلے گا. اب دو راستے بن گئے، ایک انبیاء کا راستہ اور دوسرا شیطان کا راستہ. جو انبیاء کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب یہ دو ہی جماعتیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت ہے. اس طرح اللہ اور شیطان کے درمیان مکالمہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. شیطان اپنا کام کر رہا ہے. ہم کو چاہیے کہ شیطان کے ہر قسم کے فریب سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں، قرآن و حدیث کی پابندی کریں، شریعت و سنت کی پابندی کریں، اور اسلامی شریعت پر کما حق ہوا عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ہر طرح سے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے بہکاووں سے محفوظ رہ سکیں. اور یہ کام ہم نے کب تک کرنا ہے؟ مرتے دم تک. مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ کلمہ طیبہ پر موت آ گئی اور اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے. کلمے والی موت نصیب ہو گئی، شیطان سے ہمارا مقابلہ ختم، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کے بعد شیطان اور اس کے پیروکار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، چونکہ یہ توبہ نہیں کرے گا. تکبر والا بندہ توبہ نہیں کرتا، اس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، اس کی وجہ سے یہ توبہ کی طرف مائل نہ ہوا، گمراہی کے اوپر قائم رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کی مکاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں زبردستی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر بلکہ گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، ایمان اور اسلام پر ہماری موت قائم فرمائے. اور ہم جب دنیا سے جائیں تو اس کلمے کا ورد کر رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.